بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کے ضمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں۔ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش، ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دوام اور تسلسل۔ یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیک وقت موجود ہیں، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سمندر کو دیکھتے ہیں، متلاطم سمندر ہے، اس میں ہیجان ہے، طوفان ہے۔ دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے، خاموشی سے چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، بس تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا، تخیل ممکن نہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں مستقلاً ہر وقت موجود ہیں بیک وقت، اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا۔ یہ آیت جو ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے بڑی قدیم ہے، اس لیے میں نے آپ کو سورہ ہود کی آیت سنائی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ اور اہل ایمان کو اس میں سوار کر لو، اور پھر جب طوفان آیا اور وہ کشتی نے جو ہے اپنا سفر شروع کیا تو کہا گیا کہا انہوں نے ارکبوا فیہا، اے اہل ایمان اب اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی، جب بھی وہ لنگر انداز ہوگی تب وہ اللہ ہی کے نام سے ہوگی۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا سورہ نمل میں حضرت سلیمان نے خط لکھا تو انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری آیت جو کہ تو اس خط کے اندر موجود تھی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مضمون بہت قدیم ہے، اور یہ بات کہ جو کام بھی انسان شروع کرے وہ اللہ کے پاک نام سے شروع کرے۔ اللہ کے پاک ناموں میں یہاں پر تین جمع کیے گئے ہیں، اللہ، رحمان، رحیم۔ چنانچہ اس پہلی نشست میں آج انشاءاللہ ان تین ناموں پر گفتگو ہوگی۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس سے برکت کا حصول بھی مقصود ہے۔ ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گویا کہ ہم نے انووک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ کی رحیمی شان کو، اللہ کی رحمانی شان کو، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت ڈالے، ہمارے اس کوشش کو بارآور کرے، نتیجہ خیز کرے۔ پھر اس میں یہ کہ جس شخص کو یہ عادت ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک طرح سے یہ ایک انتباہ بھی بن جاتا ہے کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی کام تھا اور اس وقت اس کو شعور نہیں تھا کہ یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن جب کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اچانک چونک جائے گا کہ میں جو یہ کام کرنے چلا ہوں یہ تو اس اللہ کے حکم کے منافی ہے، یہ تو در حقیقت حرام ہے، ناجائز ہے، لہذا اس پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا کہ بالکل اس کی متضاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے ایک سیلف وارننگ کا کام بھی اس آیت مبارکہ دیتی ہے کہ آدمی جب اس کو پڑھے تو یہ ایک شعور اس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ ذرا سوچ لے، نگاہ باز گشت ڈال لے ذرا کہ جو ارادہ میں نے کیا ہے، جو کام کرنے کا میں نے فیصلہ کیا ہے، جس کا میں آغاز کرنے چلا ہوں، وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کہیں غلط تو نہیں، حرام تو نہیں، ناجائز تو نہیں۔ تو اس اعتبار سے ہر کام سے پہلے آیت بسم اللہ کا پڑھنا، ہر نیک کام سے پہلے تو لازم ہے، لیکن جب یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر انسان ہر کام سے پہلے پڑھتا ہے اور اس میں ایک طرح کی وارننگ جو ہے وہ اس کے لیے حاصل ہو جاتی ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے تین نام آئے ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم، تین عظیم نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو ایک رائے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے اور اسم جامد ہے، اور یہ در حقیقت مشتق نہیں ہے، اسم علم۔ ایک رائے یہ ہے، اور خاص طور پر ہمارے جو صوفی حضرات ہیں ان کا خاص طور پر ادھر رجحان ہے، وہ اس کو اللہ کا اسم ذات سمجھتے ہیں، اس کے نقش بناتے ہیں، اس نقش کے اوپر توجہ مرتکز کرتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، خاص طور پر لفظ اللہ کے اوپر۔ اس حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں تصوف کے جو اعمال ہیں، جو اوراد اور جو مراقبے ہیں،
ان میں اس لفظ کو بہت اہمیت حاصل ہے، لہذا ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے، یہ مشتق نہیں ہے۔ یہ ایک مفہوم ہے، جیسے کہ کوئی کہے گا علیہ الفصیل و الی امہ، کوئی دودھ دینے والا جانور ہے، کوئی بھینس ہے، گائے ہے، آپ نے اس کا بچڑا جو ہے یا کٹا اسے کہیں دور باندھا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ، اگر کہیں وہ اس کی رسی کھل جائے یا کھوٹا اکھڑ جائے تو دوڑ کر جائے گا اپنی ماں کے تھنوں کی طرف۔ یہ ہے علیہ الفصیل الی امہ، وہ بچہ جسے کہ ماں سے جدا کیا ہوا تھا، اس کو باندھا ہوا تھا علیحدہ، ماں علیحدہ بندھی ہوئی تھی، وہ بچہ علیحدہ بندھا ہوا تھا، وہ اگر چھوٹ گیا تو بجلی کی طرح دوڑے گا، وہ جائے گا علیہ الفصیل، گویا کہ انسان بے اختیار دوڑے کسی ہستی کی طرف، یہ ہے علیہ۔ اس معنی میں اس لفظ کے اندر جو مفہوم ہے وہ عوام الناس کا جو تصور ہے اللہ کا، تکلیف میں اللہ کو پکارنا، حاجت میں اللہ کو پکارنا، مصیبت میں اللہ کو پکارنا، کوئی بھی اس قسم کی صورتحال پیش آ جائے تو جیسے وہ ماں سے بچھڑا ہوا بچہ جو ہے وہ دوڑتا ہے ماں کی طرف، ایسے ہی یہ بندہ لپکتا ہے اللہ کی جانب، اللہ کی رحمت کی دعائی دیتا ہے، اللہ سے حاجت روائی کی درخواست کرتا ہے، اللہ سے رزاقی کا حوالہ دیتا ہے، پروردگار میں بھوکا ہوں، میرے لیے رزق کا بندوبست فرما۔ یہ گویا کہ علیہ الفصیل و الی امہ، اس سے جو مفہوم بنتا ہے یہ عوام الناس کا تصور الہ یہی ہے، اس سے بلندتر سطح پر عوام الناس کی اپروچ نہیں ہے، وہ میں بھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ یہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ولاہ سے بنا ہے، ولاہن سے الہن بن گیا ہے، جیسے کہ وحدن سے احدن بن گیا ہے۔ واو اور الف جو ہے یہ حروف علت کہلاتے ہیں، الف واو اور یہ ایک دوسرے کی جگہ بدلتے بدلتے رہتے ہیں، تو ولاہن سے الہ بن گیا۔ اور ولہ ہم اردو میں بھی جانتے ہیں، والہانہ محبت، والہانہ محبت، بے انتہا محبت، والہانہ محبت، یہ تصور الہ ہے صوفیاء کا۔ اللہ وہ ہستی ہے جس سے محبت کی جائے، جس کے ساتھ والہانہ محبت ہو، بلکہ اس کے لیے ہمارا جو عام استعمال ہے لفظ محبت کافی نہیں، عشق، شاد باد عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، یہ تو کہا ہے مولانا روم نے، اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات۔ جب تک انسان کے اندر اللہ کا عشق نہیں ہے، اللہ کی محبت، اور محبت کی وہ شدت جو ہے جس میں والہانہ انداز پیدا ہوتا ہے، وہ ہے لفظ عشق کے اندر، جس میں کہ ایک انسان جو ہے ماہی بے آب کی طرح تڑپے، وہ عشق اگر اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ شرع و دین، یہ قواعد و ضوابط، یہ نماز اور روزہ، یہ متقدر تصورات بن کر رہ جاتا ہے، یہ نرے ریچولز بن جاتے ہیں، رسومات بن جاتی ہیں، یہ رسومات کو پوجا جاتا ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ تو صوفیاء کرام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستی جو محبوب ترین ہستی ہے وہ ہے الہ، اور اسی سے بنا اللہ، وہ ہستی کے جو واقعتاً کائنات میں محبوب ترین ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ لاہ یلوہ سے بنا ہے، اور عام طور پر عربوں کے استعمال میں لا اللہم نہیں کہتے، لاہم لاہم لاہم، اس میں پہلے شروع میں الف نہیں ایڈ کرتے تھے، اے اللہ لاہم۔ تو یہ لاہ یلوہ کے دو معنی ہیں، ارتفاع بہت بلند ہو گیا، اور احتجب چھپ گیا۔ اس اعتبار سے یہ فلسفیوں کا تصور الہ ہے، وہ ہستی کہ جس کی کنہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے۔ ہمارا سارا سرمایہ جو بھی ہے معرفت خداوندی کا، وہ صرف اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے ہے، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس کے بارے میں کہا ہے فارسی کے اندر تو بہت اعلیٰ اس کا تصور جو ہے دیے گئے ہیں، اے برطرز خیال و گمان و قیاس و وہم، اے وہ ہستی برطرز خیال و گمان و قیاس و وہم، وز ہرچ گفتیم شنیدیم و خواندیم، جو کچھ تیرے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اور جو کچھ ہم نے کہا، اس سے تو بہت برتر ہے۔
احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی اپنے خطوط میں لکھتے ہیں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ بہت بلند سے بلند، بلند سے بلند، ہمارے تصور سے، ہمارے خیال سے، ہر شے سے بلند ہے۔ تو وہ ہستی کہ جو ہمارے وہم اور خیال اور تصور سے ماورا ہے، وہ ہے احتجابا۔ اور بڑے پیارے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں امام راضی کے، فسبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو چھپ گئی ہے اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے، اتنی ظاہر و باہر ہے کہ نظر نہیں آتی۔ آپ سمجھے میری بات؟ سورج جب اس کی شعاعیں آ رہی ہیں آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ سورج کہیں چھپا ہوا تو نہیں ہے، لیکن اس کی شعاؤں نے چکا چوند کر دیا ہے۔ آنکھیں جو ہیں آپ کی وہ تاب نہیں لا رہی ہیں، وہ بند ہو رہی ہیں، برداشت نہیں کر رہی ہیں، لہذا سورج کے کنٹورز آپ کو نظر نہیں آ سکتے۔ یہ تو شام کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، یا صبح جب طلوع ہوتا ہے، جبکہ شعاعیں براہ راست آپ پر نہیں آ رہی ہوتی، اس وقت یہ کہ آپ کو نظر آ جاتا ہے یہ تھالی کے مانند ہے، یہ گول ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ جب سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ چمک رہا ہو، نصف النہار پر ہو، تو کیا ہوگا کہ وہ اپنے شدت ظہور کی وجہ سے چھپ گیا ہے۔ وہ چھپا ہوا اس معنی سے نہیں ہے کہ مخفی ہے، وہ اپنے شدت ظہور، فسبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام، یہ سورہ حدید جو آخری ہمارا درس ہے میں نے آپ کو بتایا، اس میں آئے گا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلا ہے، سب سے پہلا جس سے پہلے کچھ نہیں، وہی آخری ہے، سب سے آخر جس کے بعد کچھ نہیں، وہی ظاہر ہے، بالکل ظاہر، اظہر من الشمس، وہی باطن ہے، اتنا چھپا ہوا، اتنا مخفی، اتنا خفیہ کہ کوئی اسے جان نہیں سکتا، کوئی اس کے گناہ کو پا نہیں سکتا۔ تو الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے۔ تو یہ لفظ اللہ کے اندر یہ تین تصورات ہیں۔ اسی اعتبار سے میں حیران ہوا کرتا ہوں کہ یہ لفظ کس قدر جامع ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے۔ یہ ہے تین لیولز ذات باری تعالیٰ کے ضمن میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو سب سے کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا، اور ہمارے ہاں جو صوفی مزاج کے حضرات ہیں ان کے نزدیک یہ اسم ذات ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ اب آئیے الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ رحمان کے بارے میں مسند ایک رائے یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے ہی نہیں، یہ رحمان، را کے بعد خے، اور یہ شاید آپ نے نوٹ کیا ہو ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں وہ رحمان کو رحمان ہی پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہا کے اوپر نقطہ لگا کر بولتے ہیں رحمان، رحمان گل۔ تو اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ کسی سابقہ کسی اور لینگویج کا لفظ تھا یہ، اور یہ عربی کے اندر داخل ہوا ہے، دخیل ہوا ہے، اور اس سے رحمان بن گیا ہے، اور یہ بھی اسم ذات کی طرح بیہیو کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ الف لام کے بغیر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ منادہ اگر ہو جائے اور کسی کے ساتھ وہ مضاف الیہ بن جائے، مضاف بن جائے، تو پھر رحمان جو آ سکتا ہے، ورنہ الرحمان۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا تعلق تخلیق سے ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے کائنات کو پیدا کر دیا۔ اس ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بہت بلند، بہت اونچا، فلسفے اور تصوف کے اعتبار سے۔ میں کتنے حضرات اس کو صحیح اپریشیٹ کر سکیں گے میں کہہ نہیں سکتا۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آبدار خود را۔ اے اللہ میں تو تیرے ہستی کے اندر آرام سے سو رہا تھا۔ اب یہ فلسفے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات تو پیدا کی ایک خاص وقت میں، اس سے پہلے اللہ کو کائنات کا علم تھا یا نہیں تھا؟ علم تو قدیم تھا۔ مجھے اللہ نے پیدا کیا 1932 میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تو میں ہمیشہ سے موجود تھا۔ تو صور علمیہ کے اعتبار سے ہم اللہ کے علم میں ہمیشہ سے موجود تھے۔ تو میں تو اے اللہ تیرے علم کی گود میں آرام سے پڑا ہوا تھا، سو رہا تھا۔ تو نے اپنی خود نمائی کے جوش میں، تجھے جوش آیا کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ یہ ہے وہ فلسفہ
کہ جو علت تخلیق کے سلسلے میں واحد ایک بات ہے جو کہی گئی ہے، اگرچہ جو حدیث کے سلسلے میں بیان ہوتی ہے محدثین اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کنت کنزن مخفیا، حدیث قدسی ہے مبینہ طور پر، کنت کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے اندر قوت تھی، طاقت تھی، کریٹو پوٹینشل تھا، تخلیقی صلاحیت تھی، لیکن ابھی خفیہ ہے، مخفی ہے، کوئی اس کا دیکھنے والا ہے ہی نہیں، کوئی اس کا اپریشیٹ کرنے والا ہے ہی نہیں۔ فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، لأعرف، تاکہ مجھے پہچانا جائے۔ اور مخلوق جو ہے پھر جب سب سے اونچی مخلوق انسان کو پیدا کیا جو غیب میں رہتے ہوئے مجھے پہچانے۔ فرشتے مجھے پہچانتے ہیں تو حضوری کی حالت میں پہچانتے ہیں، لیکن یہ پہچاننا جو غیب کے پردے میں، اسی لیے سورہ بقرہ میں آغاز ہی میں جو لفظ آیا ہے تو کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں، کسی نے اللہ کو دیکھا تو نہیں۔ تو یہ در حقیقت معاملہ جو ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کہ اللہ نے کنت کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا، فاحببت ان اعرف، کہ مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، اب یہ ساری خلق جو ہے کائنات، یہ گویا کہ اللہ کے پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی قدرت کا اندازہ کرو جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس کی آخری حدیں ہمیں آج تک معلوم نہیں۔ وہ ہبل ببل کوئی کتنی ہی آپ 100 گنا ہبل ببل سے بنی، اور کوئی اگر آپ ٹیلیسکوپ بنا لیں گے تب بھی آپ اس کائنات کا سرا نہیں دیکھ سکتے، کچھ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ سورج اور چاند اور ستارے پیدا کرنے والی ذات، کس قدر قدرت اس میں ہے، آج ہم اس کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ تمام فینومینا آف دی نیچر ایک آیت میں جو جمع کر دیے گئے ہیں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور یہ اس کے ذریعے سے زمین میں سے فصل نکالتا ہے، یہ سارے ہواؤں کا چلانا، بادلوں کا چلنا، یہ سحاب جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر، یہ سب اللہ کی آیات ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ یہی وجہ ہے سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن، جو عروس القرآن جسے کہا ہے حضور نے، سورہ رحمان کو حضور نے فرمایا سورۃ الرحمان عروس القرآن۔ یہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ کس قدر خوبصورت الفاظ، کس قدر جو ہے صوتی آہنگ، اس کا ملکوتی غنا، اس کی اپنی ایک جو ہے وہ میوزک، اس کا سمجھیے غنا موسیقی ہے۔ تو وہ سورۃ الرحمان جو ہے اس کا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ 4 چوٹی کی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے نام میں چوٹی کا نام الرحمن، اللہ نے جو کچھ سکھایا انسان کو اس میں چوٹی کا علم، علم القرآن، اللہ نے جو کچھ تخلیق فرمایا اس میں چوٹی کی تخلیق، کلائمیکس، خلق الانسان، اور انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائیں ان میں چوٹی کی صلاحیت علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ ہے 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی جو قرآن میں بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ الرحمن الرحیم تو ایک جوڑے کی شکل میں بہت مرتبہ قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں۔ تو یہ تینوں کے بارے میں آج میں نے چاہا کہ قدر تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر